بیٹا آج ہے 20 جنوری اور بدھ کا دن، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ہم سبق پڑھ رہے تھے غزوہ خندق۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تیسرا غزوہ ہے۔ ہم نے 2 غزوے پہلے پڑھے، غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ غزوہ بدر پہلا مارکا تھا اور غزوہ احد دوسرا مارکا تھا۔ غزوہ بدر جو ہے وہ پیش آیا 17 رمضان اور 2 ہجری کو، اور غزوہ احد پیش آیا 7 شوال 3 ہجری کو۔ غزوہ خندق جو ہے 5 ہجری کو پیش آیا، ٹھیک ہے، 5 ہجری کو پیش آیا، 5 شوال کو، شوال 5 ہجری کو پیش آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ہم نے بیٹا کتنے سوالات کیے؟ صفحہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 47 پر ہم نے اس کی خالی جگہ پر کی، جو کہ 5 تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کا بے جز صفحہ نمبر 48 پر کیا، جو کہ جوابات کے گرد دائرہ لگانے کا تھا، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا اس کا جیم جز، جس میں ہمارے پاس اس کے سوالات تھے 5، جس میں سے ہم غزوہ خندق کب پیش آیا اور اس کا دوسرا نام کیا ہے، یہ سوال کر چکے ہیں۔ دوسرا سوال تھا غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں نے مدینے کے دفاع کے لیے کس طرح کام کیا، مدینے کا دفاع کس طرح کیا، اس سوال کو ہم نے تفصیلی کیا تھا، مکمل طور پر ہم نے اس کو لکھ لیا ہے۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، جو کہ غزوہ خندق کے موقع پر یہودیوں کا کیا کردار رہا۔ تو بیٹا غزوہ خندق کے موقع پر یہودیوں کا کردار کیسا رہا، اس کا جواب ہے ہمارے پاس۔ غزوہ خندق کے موقع پر یہودی قبائل بھی مسلمانوں کے خلاف تھے۔ یہودیوں کے 20 سردار مکہ میں قریش کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ اگر آپ مدینہ پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اس یقین دہانی پر قریش مکہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہودیوں کا منصوبہ تھا کہ وہ قریش کے قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ پر ایسی یلغار کریں گے کہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اسلامی ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو بیٹا اسلام کو کوئی بھی مٹا نہیں سکا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مسائل، کتنی مشکلات، کتنی تکلیفوں کے باوجود اسلام کا دامن تھامے رکھا، اور مسلمانوں کو بھی اسی بات کی تلقین کی کہ وہ اپنے مذہب اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی ان کا، مسلمانوں کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ تو دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کس طرح کی؟ تو بیٹا آپ نے دیکھا غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی۔ کیا غیبی مدد تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی تھی، اور بارش برسانے کے ساتھ ان کے پاس موسلادھار جب بارش ہوئی تو مسلمانوں کے پاس اتنا پانی میسر آ گیا کہ کفار کے علاقے میں کیچڑ ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ثابت قدمی کر کے ان کو فتح نصیب کروائی۔ اور دوسرا غزوہ احد تھا، جس میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ان کے اوپر بھی ان کے لوگوں نے درے کی جگہ چھوڑ دی تھی، اور جس کی وجہ سے اس پہاڑی پر بھی وہ ان کو روکا گیا تھا کہ وہ اس کے مقام کو نہ چھوڑیں، تو انہوں نے بھی اللہ کے حکم سے اپنے مقام کو چھوڑ دیا۔ اور اس غزوے میں خاص بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا ہمارے پاس غزوہ خندق، جس میں مسلمانوں کی مدد ہم نے دیکھنی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کس طرح کی۔ تو اس کا جواب ہے غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر تیز آندھی کا
طوفان بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار پر، غلط لکھا گیا ہے، اس کی درستی اس طرح ہے، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کفار پر تیز آندھی کا طوفان بھیجا، جس سے ان کے خیمے الٹ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور تمام اشیاء ضروریات تباہ و برباد ہو گئیں۔ دشمنوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ پریشان ہو گئے اور گھبراہٹ کی وجہ سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہاں یہ سوال یہاں پہ آپ کے مکمل ہو گئے، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ صفحہ نمبر 48 پر سوال نمبر 3 اور 4 جو ہے آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ نے پہلے سوال کر لیے ہیں ان کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، تاکہ آپ کی کسی بھی سوال میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اس سوال میں ایک غلطی ہو گئی ہے، یہاں پہ مسلمانوں کی جگہ پہ ہم نے کفار لکھنا تھا۔ سوال کون سا سوال ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کس طرح کی تھی؟ تو غزوہ خندق میں مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تھی کہ تیز آندھی کا طوفان بھیجا، جس سے ان کے خیمے کفار کے خیمے اڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور تمام اشیاء ضروریات تباہ و برباد ہو گئیں، اور اس طرح وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے، اس کی کلیئرنس کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔